اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ حج کی کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس صورت میں حج کے کچھ ارکان کا ذکر ہے، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کا عنوان یعنی ٹائٹل حج رکھا گیا ہے۔ اور جیسا ہم سب کو ہی علم ہے کہ یہ ذی الحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے عام طور پہ 5 دن کا، تو اس کے بارے میں کچھ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ آج تو نہیں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آئیں گی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اس کے معنی ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ ذہن میں رہنا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتے ہیں شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، اس لیے کہ اب ہم جو پڑھنا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس میں شیطان ہم کو نہ بھٹکائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، رحیم ہے، ترس کھانے والا ہے۔ تو ترس کھا کر ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی کتاب دے کے جو ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ انسانوں کے لیے یہ 4-5 جگہ پہ جو ہے مخاطب کیا گیا ہے کہ اے انسانوں، اپنے پالنے والے مالک سے ڈرو۔ اب عام طور پہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ ڈرو۔ اب اس کی تفسیر اگر قرآن میں پورا تقوی کا لفظ اگر آپ فالو کریں تو اب جیسا سورہ بقرہ میں آپ لے لیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، یعنی یہ ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ذہن تقوی کا صرف یہی ہو گیا کہ پرہیزگاری۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے نیک عمل کرنا، یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ایک تو یہ امپیریٹو ٹینس ہے، حکم آ رہا ہے کہ یا ایھا الناس، مومنین کا الذین آمنوا کا ذکر نہیں آ رہا ہے کہ اے انسانوں، اپنے پالنے والے مالک سے جو ہے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک یہ دنیا ختم ہونے کی جو آخری گھڑی ہے اس کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ ساعت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ترجمے میں بھی بعض جگہ پہ جو ہے غلط اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ یہ سیکوینس فالو کیجیے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے۔ یعنی ہم جو میں بھی اب روانی میں قیامت بول دیا ہوں، یعنی اینڈ ہونے والا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو پورے لوگ مر جائیں گے، پہلے سور پہ پورے لوگ مر جائیں گے۔ اب وہ نہیں معلوم کتنا گیپ ہوگا اس میں، احادیث میں بھی 40 کا فگر آیا، مگر یہ کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ 40 گھنٹے 40 سال یا کچھ، کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد میں عالم برزخ ہے، خبروں میں رہیں گے جیسے بھی کنڈیشن میں رہے قیامت تک۔ اب وہ قیامت جس کو بولتے ہیں، قیامت قیام سے ہے، قیام کا مطلب کھڑے رہنا۔ تو اینڈ آف دی ورلڈ کو قیامت نہیں بولتے، اس کو ساعت کا لفظ آیا ہے۔ تو ساعت کس کو بولتے ہیں؟ ساعت کا مطلب گھڑی، لمحہ، مومنٹ۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ اب یہ دنیا ختم ہونے کی گھڑی، قرآن نے اس کو کیسا سمجھایا کہ لمح البصر او اقرب، یہ جو دنیا ختم ہوگی وہ پلک جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی قریب۔ لے مین کو، آرڈنری آدمی کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کرے۔ ہم پچھلی دفعہ پڑھے ہیں کولیپسنگ یونیورس، پوری یونیورس جو ہے ایک جگہ کولیپس ہو جائے گی، ہم پیچھے جب پچھلی دفعہ پڑھے تو یہ کولیپس کتنا فاسٹ ہوگا، یہ آخری گھڑی کتنی دیر میں آئے گی۔ تو یہ لوگ کیلکولیٹ کرے تو معلوم ہوا کہ 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 فالوڈ بائی 43 zeros of a second، 1 by 10 of a second، 1 by 100 of a second، 1 by 1000 of a second، 1 by 1 followed by 43 zeros of a second میں قیامت آ جائے گی۔ تو پھر قرآن اور سائنس میں اتنا بڑا کوآرڈینیشن ہو گیا۔ اب یہاں پچھلی دفعہ بھی میں ایک بات بولنا بھول گیا کہ بھئی اب یہ
हम सब मर गए, उसके पहला सूर हुआ, पूरे मर गए, दफन हो गए, सब हो गया, किस्सा खत्म। उसके बाद में दूसरा सूर जब हुआ तो पूरे उठे। सीक्वेंस ये है कि उठने के बाद हिसाब किताब यही होने वाला है, पूरा हिसाब किताब यही होने वाला है। तो सूरह इब्राहिम में एक आयत आई है जिसमें कहा गया है कि सूरह इब्राहिम ही की है, 14वीं सूरत है वो, तो वहां सवाल ये बताया गया कि ये जमीन और ये आसमान बदल दिए जाएंगे। ये जमीन जमीन नहीं रहेगी, ये आसमान आसमान नहीं रहे, बदल दिए जाएंगे। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंटेलिजेंस देखिए आपने फौरन सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब जमीन और आसमान नहीं रहेंगे तो हम कहां रहेंगे? अब ये कोलैप्स हो गया, पूरी कायनात एक जगह आ गई, तो उस वक्त हम कहां रहेंगे? तो जवाब भी मुलाहिजा फरमाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम पुल सिरात पे होंगे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो कोलैप्सिंग यूनिवर्स थी वो तो कोलैप्स हो जाएगी। अब ये नई जमीन और आसमान बनेंगे, फिर एक्सपैंड होगी। 30 मिलियन ईयर्स बिलियन ईयर्स का जो है ये साइकिल है, पूरी यूनिवर्स एक्सपैंड होती है, फिर कोलैप्स होती है, फिर एक्सपैंड होती है। तो जब ये कोलैप्स होंगी तो हम पुल सिरात पे होंगे। अब ये पुल सिरात का जो हादीस में बात आई है कि भाई उस पे ये दोज़ख पे डाला जाएगा, तो ये जो कोलैप्स होगी तो ये प्लाज्मिक मैटर होगा, यानी इतनी टाइट होंगी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब एक ही जगह होंगे और मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा इसका, इसके ऊपर पुल डाला जाएगा। अब साइंस और कुरान और अहादीस को मिलाए तो मालूम होता है कि इसके ऊपर पुल डाला जाएगा। तो कहा कि बाज इस पे इतनी तेजी से गुजरेंगे जैसे कि बिजली गुजरती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गुजर जाएंगे। बाज हवा की रफ्तार से गुजरेंगे, बाज घोड़े की रफ्तार से, बाज परिंदों की रफ्तार से, बाज भागते हुए, बाज चलते हुए, बाज रेंगते हुए, और बाज बदकिस्मत हमको हमारे मुताल्लिकीन को अल्लाह ताला बचाए, कट कट के दोज़ख में गिरेंगे। तब ये मालूम हुआ कि हम लोग कुरान की तर्जुमे और तफसीर में सात और क़ियामत को मिला देते हैं। सात का मतलब कायनात खत्म होना है, क़ियामत का मतलब उसके बाद में हमारा क़ियाम खड़े रहना है हिसाब किताब देने के लिए। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्ना ज़ल्ज़लतिस साअति शैउन अज़ीम, बेशक ये दुनिया खत्म होने का जो लम्हा है, घड़ी है, जो मूवमेंट है, 10 to the power of -43 ऑफ ए सेकेंड जो मूवमेंट है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। कितनी बड़ी चीज है अब हमको ही समझाना पड़ेगा। भाई कोई एस्ट्रोनॉमर या कॉस्मोलॉजिस्ट को ये बात सिर्फ उनको समझाना रहता तो मुमकिन है अपने मैथमेटिकल टर्म्स में समझाते, लेमैन को समझाना है। इतनी जबरदस्त होगी कि यौमा तरोनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अरज़ात, यानी जिस दिन तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली जिसको दूध पिला रही है उसको छोड़ देगी। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है? क्या नहीं परेशानी होगी, यानी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए दूध पिलाना छोड़ देंगे, इतनी परेशानी होगी। व तज़उ कुल्लु ज़ातिन हमलिन हमलहा, और हर हामिला औरत अपना हमल गिरा देगी, यानी कैसा नहीं झटका होगा कि हमल गिर जाएगा उसका। अबे कोई औरत जो एक्सपेक्ट कर रही है, प्रेग्नेंट है, कोई सीढ़ों पे से फिसली तो आमतौर पे ये होता है कि भाई हमल गिर जाता है, तेज चले, कभी बाज़ वक्त ऐसा शुरू में बोलते बेड रेस्ट लेना, ऐसा करना, तो इतना बड़ा झटका होगा कि हामिला औरतों का हमल गिर जाएगा। और तीसरा कंडीशन बता रहे हैं कि वह तरन नासा सुकारा व माहुम भी सुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, और तुम लोगों को नशे की कैफियत में देखोगे, और ये नशे में नहीं होंगे बल्कि होगा ये कि अल्लाह ताला का अजाब बड़ा शदीद होगा, बड़ा सीवियर होगा। अब ये सकारा के लफ्ज को आप समझिए कि कई जगह पे कुरान को इसमें समझा दिया। एक लफ्ज सकारा शराब के नशे के लिए आया। शराब के नशे में दिमाग खत्म हो जाता, दिमाग क्या कर रहे हैं दिमाग पे मालूम ही नहीं होता। इसीलिए बात आई है कि तुम जब नशे की कैफियत में हो तो नमाज के करीब भी मत जाओ। क्यों? रीजन दिए कि तुम जो पढ़ते हो समझते नहीं हो। अल्लाह माफ करे, हमारी नमाजें शराबियों की नमाजें हैं, समझिए, करेक्ट करना है अपने आप को। हमारी नमाजें शराबियों की नमाजें हैं। बोले तुम शराब नशे की कैफियत में नमाज के करीब भी मत जाओ, इसलिए कि तुम जो बोलते हो वो समझते नहीं। एक सुकारा को ये नशे की कैफियत बताया, एक सुकारा को जो है शहवत की कैफियत बताया।
کہ ایک نوجوان آدمی ہے, شہوت کا زور ہے, اس کو عقل کام ہی نہیں کر رہی, بس انہیں بول رہا بس میری یہ خواہش پوری ہو جانا کیسا, عقل کام نہیں کر رہی. تو معلوم ہوا کہ یہ جو دنیا ختم ہوگی تو اس وقت ایسا کنڈیشن ہوگا کہ عقل معوف جس کو بولتے ہیں, عقل پیرالائز ہو جائے گی, عقل کام نہیں کرے گی. لیکن یہ کس وجہ سے ہوگا؟ شراب کے نشے یا شہوت کی وجہ سے نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ دماغ کام نہیں کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ الْعِلْمِ وَاتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جو ہے بحث کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. اور یہ جو شیطان جو سرکش ہے, ریبل ہے, جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہا ہے احکامات کے, وہ ہر شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اتباع کرنا, پیروی کرنا. دیکھیے اتباع اور اطاعت میں پرسوں کسی اجتماع میں بڑی بات مجھے خود سمجھ میں آئی. صلح حدیبیہ کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ عمرہ کرنے نہیں دیے وہ لوگ, تو آپ آئے اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو. احرام باندھے ہوئے تھے, احرام کھول دو. کسی نے نہیں سنا, اطاعت نہیں کی. تو آپ اندر تشریف لے گئے, ازواج مطہرات میں سے جو بھی آپ کے ساتھ تھیں, تو انہوں نے رائے دیا کہ آپ ایسا کیجئے, آپ خود احرام بدل دیجئے, کپڑے پہن لیجئے آرڈنری, وہ لوگ خود کر لیں گے. تو آپ احرام بدل کے باہر جب آئے تو لوگ بھی احرام کھول کے کپڑے پہن لیے. یہ اتباع ہے. یہ اطاعت سننا, لسن ٹو سم ون, اتباع ٹو پریکٹیکلی فالو سم ون. تو یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یتبعو کل شیطان مرید, یہ جو شیطان جو سرکش ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف, ہر شیطان کی پیروی کرتے ہیں یہ لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ جو انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر ان کے جھگڑا کرتے ہیں. یہ کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ. کوئی بولے فرشتے بیٹیاں ہیں, کوئی بولے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں, کوئی بولے کہ بھئی وہ فلانے صاحب کی سنتے انہوں, اور منسٹر اور پی اے کی مثال دے دیا. آپ منسٹر کے پاس جا سکتے کیا؟ پہلے پی اے کو اپروچ کرنا پڑتا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تمہاری رگے جہاں سے قریب ہوں. یہ بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, کہو کہ انی قریب, میں قریب ہوں. اور اللہ تعالیٰ جب قریب ہیں تو ان سے زیادہ قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے پکارو, میں جواب دیتا ہوں. یہ تمام باتیں آئی ہیں. تو بغیر علم کے اب ہم کو اللہ تعالیٰ کا علم کیسے معلوم ہونا؟ قرآن اور حدیث سے معلوم ہونا. نہ قرآن سمجھے نہ حدیث سمجھے, کچھ بھی نہیں سمجھے. دیکھیے بعض وقت ہو رہا ہے کہ کوئی صاحب کہیں نماز پڑھا رہے تھے, اس وہاں سے شروع کیے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو ایسی باتوں میں ذکر آیا کہ صاحب جملہ ہی نہیں بنتا. وہ نفسم وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا, جملہ جو ہے اس طریقے سے بنتا, جملہ ہی نہیں بنتا عربی کا. تو بولے نہیں میرے کو وہ یاد ہے, بس وہاں سے یاد ہے, میں پڑھ دیا. بولے 3 آیتیں پڑھنا تھا, پڑھ دیا. اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہ ہمارا قرآن کا ذوق ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں آئیں وہ صرف قرآن اور حدیث میں آئی ہیں. تو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بحث کرتے چلے جا رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہر شیطان کو جو ہے آپ فالو کر رہے ہیں. تو شیطان اللہ تعالیٰ کے مخالف جاتا ہے. کتب علیہ انہ من تولاہ انہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب سعیر, عذاب السعیر. یعنی اس کے بارے میں, شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اس کی طرف پلٹے گا. دیکھیے واو لام یہ کا جو مادہ ہے, پلٹنے کے, تولا پلٹنے کے بھی معنی آتے, ولی گارڈین کے بھی معنی آتے, ولی دوست کے بھی معنی آتے. تو جو کوئی شیطان کی طرف پلٹے گا, جو کوئی شیطان کو اپنا گارڈین مانے گا, جو کوئی شیطان کو اپنا دوست مانے گا, تو بے شک یہ اس کو گمراہ کرے گا, جنت کے راستے سے ہٹا دے گا. شیطان کی کوالٹی لکھ دیا گیا ہے, کتب علیہ.
اس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کی طرف پلٹے گا، اسے دوستی کرے گا، اس کو اپنا گارڈین مانے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اس کو گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان کو راستہ دکھائے گا، ہدایت دے گا، کائے کی یعنی دہکتی آگ کے عذاب کی طرف کا راستہ بتائے گا۔ اب دیکھیے یہاں شیطان کے لیے یہدی ہی آیا ہے، ہم سمجھتے کہ ہدایت سے صحیح راستے کی ہے، ہدایت غلط راستے کی بھی ہے۔ تو اس واسطے ہدایت کے معنی سمجھیے، ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا۔ اب اللہ تعالیٰ جب راستہ دکھائیں گے تو صحیح راستہ دکھائیں گے، یہاں جب آ رہے وہ یہدی ہی، اور اس کو راستہ دکھائے گا، یعنی دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ وہاں بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائے گا، وسوسوں سے جو ہے راستہ دکھائے گا کہ دیکھو یہ راستہ ہے۔ تو ہدایت کے معنی سمجھنا ہے۔ اب ہم جو دعا کرتے ابھی نمازوں میں 4 وقت ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ 8-10 وقت پڑھ چکے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو راستہ دکھائیے سیدھا جنت کو جانے والا راستہ، جو شارٹ کٹ ہے جنت کو۔ تو ہدایت کے مطلب راستہ دکھانے کا ہے، ہاتھ پکڑ کے راستے پہ لے جانے کا نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسانوں اگر تم مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک میں ہو، تو اب یہ پورا ڈسکرپشن آ رہا پیدائش کا، یہ پورا پیدائش کا ڈسکرپشن آ رہا۔ اب اس پہ کام کون کرے؟ پروفیسر سمتھ کرے، مورس بوکے کرے، ہمارے میں سے کوئی بھی نہیں کرے۔ ہم تو اس کا غلط ترجمہ کر دیے اس آیت کا۔ اب آپ ایک ایک لفظ کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھائے کون ہے؟ جو نان مسلمز تھے، یہ پڑھ کے جو اسلام قبول کرے وہ لوگ سمجھائے اس کو، ہمارے لوگ نہیں بولے۔ ہمارے لوگ اگر بولے تو فلانے صاحب کا ایسا ترجمہ ہے، آپ کیسا بولتے؟ اب الفاظ آ جائیں گے۔ تو یہاں بات یہ آ رہی کہ اے انسانوں، اگر تم کو شک ہے مرنے کے بعد ہم تم کو پھر اٹھانے کا، فَإِنَّهُ خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تم کو تراب سے پیدا کیا۔ تراب کو قرآن میں کیسا ڈسکرائب کرے؟ بولے کسی کو جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا منہ لٹک جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شرمندگی میں اس کو زندہ رکھوں یا تراب میں دفن کر دوں۔ قرآن کے سمجھانے کا طریقہ سمجھے۔ اب خبر کی جو ڈیپتھ ہوتی 2 فیٹ 3 فیٹ کی ڈیپتھ ہوتی، تو جو ٹاپ سوائل ہے اس کو تراب بولتے، ٹاپ سوائل کو تراب بولتے۔ اسی میں ویجیٹیشن ہوتا تو ہم کیسا، ہمارے ماں باپ کا نطفہ، ایگ، جرم، سپرم اور ایگ کیسا بنے؟ وہ جو زمین سے نیوٹرینٹس لیے، جھاڑ زمین سے پورے جو ہے نیوٹرینٹس لیے، اپنی غذا لیے کھینچے، ماں باپ اس کو کھائے، وہ کھانے سے ان کا نطفہ بنا اور پھر اماں کا جو ہے ایگ بنا۔ وہ دونوں جب ملے تو جو ہے تو اسی تراب میں واپس جائیں گے دفن ہو کے۔ لفظ کا، الفاظ کا سلیکشن دیکھیے۔ تم سمجھ رہے کہ یہ تراب میں جو تمہاری خبر ہے اسے ہم نہیں اٹھائیں گے، تمہاری پیدائش کی ابتدا ہی اس تراب سے ہوئی ہے، جو ایک وقت نکال سکتا مٹی سے، دوسری وقت نہیں نکال سکتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں ثم من نطفۃ، اس کے بعد میں نطفے سے بنایا، اس کو سائنٹیفک لینگویج میں زائگوٹ بولے، یعنی مرد اور عورت کا جب نطفہ مل جاتا ہے، مرد کا سپرم اور عورت کا ایگ جب مل جاتا ہے تو اس کو زائگوٹ بولتے ہیں۔ تو نطفے سے پیدا کیے، پھر اس کے بعد میں بولے ثم من علقۃ، اس کے بعد میں علقہ سے پیدا کیے تم۔ اب یہ علقہ کو ہم کیا ترجمہ کر دیا؟ خون کا لوتھڑا۔ بخور ڈاکٹر اسرار احمد کے ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے اس لفظ کو وہ بھی سمجھائیں کہ کیوں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بولے بھائی کسی عورت کا حمل گرا ہوگا، دیکھے ہوں گے کہ خون ہے، تو خون کا لوتھڑا بول کے ٹرانسلیشن کر دیا۔ اب مورس بوکے اس ورڈ پہ ریسرچ کیا۔ علقہ کا مطلب ہوتا جونک، لیچ، حمام میں اکثر نکلتی، اور اگر وہ سکن کو پکڑ لے تو پکڑ کے اپنی غذا چوستی، خون چوستی۔ تو یہ سپرم اور ایگ جو مل جاتے ہیں ماں اور باپ کے، وہ یوٹرس سے لٹک کے جیسا لیچ اپنی غذا چوستی ہے، اس طریقے سے وہ زائگوٹ اپنی اس کو جو ہے یہ سٹیج میں جو ہے بولیں گے آپ بلاسٹیولا جو ہے اپنی غذا چوستا ہے ماں کے رحم سے، جیسا لیچ چیز چوستی ہے۔ پھر اس کے بعد میں عین لام خاص کے مادے میں تعلق قائم کرنا اور معلق ہو جانا۔
تو غالباً پروفیسر اسمتھ کا کویت میں اسٹیٹمنٹ ہے، میرے پاس کٹنگ بھی ہے کہیں، تو انہوں نے کہا کہ کسی لفظ میں یہ ایمبریولوجی کا کانسیپٹ اتنا اچھا ایک لفظ میں نہیں سمجھایا گیا کسی لینگویج میں سوائے عربی کے. ون ورڈ الخا ایکسپلینز دا ہول پروسیس آف ایمبریولوجی. لے کے بیٹھے رہے نہ سائنس پڑھے، نہ اکنامکس پڑھے، نہ کامرس پڑھے، کچھ نہیں پڑھے، بس رولز بنا دے کے پوری قوم کا جو ہے تماشا بنا کے رہتی. تو یعنی یہ آپ کے ذاکر نائک صاحب کے والد بہت آیا کرتے تھے، تمیم صاحب کو کیسٹ بھی دیے تھے، وہ بڑا اچھا کیسٹ تھا، تمام سائنٹیفک اسٹیٹمنٹس تھے اس میں، عبد الکریم نائک صاحب. تو ان کو ہم لوگ ایک وقت لیٹر لکھے کہ صاحب مسلم سائنٹسٹ کی لسٹ بھیجائیے آپ جو قرآن پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ لسٹ بھیجائے تو ایک مسلمان کا نام نہیں ہے اس میں، پورے غیر مسلموں کا ایک مسلمان کا کام نہیں کیا. بلکہ الٹا میں اس سے پہلے بول چکا ہوں، میں جب فرسٹ ٹائم یہاں 1971 میں جب ریڈینس میں میرے آرٹیکلز آتے تھے قرآن اور سائنس کے، تو لوگ جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دیے تھے، یہ کیا قرآن کو سائنس سے ملا رہے. آج کوئی نیشن ایسا نہیں ہے جس سے قرآن اور سائنس پہ کوئی کتاب نہ نکلی ہو، کوئی نیشن ایسا نہیں ہے، ہر نیشن سے جو ہے نکلی ہے. تو ایک ایک سٹیج کو قرآن نے 1450 برس پہلے سمجھایا. تو اب یہاں یہ پھر کہا کہ ثم من مضغۃ، اس کے بعد میں مضغہ کیا ہوتا ہے؟ چابی ہوئی بوٹی کو مضغہ بولتے ہیں. تو یہ جو حمل گرتے ہیں وہ لوگ فوٹو لے کے بتائے ہیں، میرے پاس بھی فوٹوز ہیں اس کے، بتائے ہیں کہ وہ یہ سٹیج میں چابی ہوئی بوٹی کے ویسا ہو جاتا ہے. یہ بلاسٹیولا جو ہے یہ وہاں اس کو آ کے ایمبریو بولتے، یعنی ایمبریو چابی ہوئی بوٹی کی طرح مخلقۃ و غیر مخلقۃ، یعنی پروپورشنیٹ بھی رہتا اور ڈسپروپورشنیٹ بھی رہتا. بعض کا جو ہے بھائی ہاتھ لامبے ہو گئے ذرا زیادہ، مگر یہ ہے کہ ہاتھ کی جگہ کبھی پاؤں نہیں لگے، پاؤں کی جگہ کبھی آنکھیں نہیں آئی. جتنے پیدا ہوتے ہیں پورا ایک عجیب سی فیکٹری ہے. اب آپ اسکوٹر بناتے تو پورے اسکوٹر ہو بہو ایک جیسے ہوتے. اب انسان ہے بنتے چلے جا رہے ہیں، اماؤں کے پیٹوں میں وہی ماں اور وہی باپ کی اولاد ہے، لیکن دو لوگ جو ہے مل ہی نہیں رہے. ہر پروڈکٹ نیا آ رہا، اس کی فطرت الگ ہے، اس کی صورت شکل الگ ہے. تو پروپورشنیٹ اور لیبین لکم، تاکہ تم کو ہر چیز کھول کے سمجھا دے. تو پروفیسر اسمتھ جب کوئی غالباً مجھے نام جہاں تک یاد ہے، یہ دبئی میں پریس کانفرنس ایڈریس کر رہے تھے، تو کوئی پریس رپورٹر اٹھ کے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ ہیو ڈسیکٹڈ اور سین دا ایمبریو انڈر دا مائکروسکوپ. تو یہ بولا کہ بھائی 1400 سال پہلے نہ ڈسیکشن کی ٹیکنیک تھی نہ مائکروسکوپ تھا. تو یہ کتاب اسی کی ہو سکتی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تب آپ یہ سوچئے کہ دوسری قوم والے ہمارے قرآن کی سچائی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی کہ اگر ان کو شک ہے کہ ہم پھر نہیں اٹھا سکیں گے تو ان سے کہو کہ ہم نے پہلے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر اس کے بعد میں اس کو علقہ بنایا، اس کے بعد میں مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد میں کیا کیا؟ ثم نخر فی الارحام. اب یہ فیٹس ہو گیا. اب یہ فیٹس جو ہے پھر رحموں میں وَنُخِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور ہم نے جو چاہا رحموں میں ایک مقرر وقت تک ان کو ٹھہرایا. عام طور پہ 9 مہینے کا پیریڈ رہتا ہے، وہ بچہ اس میں ٹھہرا، ہم نے ٹھہرایا. ہم انسان کی تو وہی نہیں ہے. اب یہاں ارحام کو سمجھایا کہ دیکھیے سمجھے، یہ ارحام کا لفظ بھی رے ہے، میم کا مادہ ہے. ارحام رحم کا پلورل ہے. ماں کا جو ووم ہوتا ہے، بچے دانی جس کو بولتے آپ، وہ رے ہے، میم اسی سے مادہ ہے. وہاں بچے کو بغیر مانگے کے غذا ملتی ہے. ماں کو طبیعت چاہ رہی ہے کھٹا کھانے کی، ماں کو نہیں چاہ رہی، بچے کو چاہ رہی ہے. ایسیڈیٹی کی کچھ کمی ہو گئی ہے، اور پھر کچھ ٹاکسک کمپاؤنڈ شروع ہو گئے، ماں خیاں کرنا شروع کری. ہم لوگ پریشان ہیں، ارے وہ کچھ بھی نہیں، وہ ٹاکسک کمپاؤنڈ نکلوا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ پیٹ سے بچے کے پروٹیکشن کے لیے.
رؤوف ہیں اللہ تعالیٰ، نقصان دہ چیزوں کو نکال دیتے ہیں۔ اور اسے رحم اور رحمان رحیم سمجھایا جا رہا ارحام سے، جیسا بچے کے پیٹ میں ماں بغیر اس کے مانگے کے غذا دیتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر مانگے کے تمام سہولتیں دیتے ہیں، تمام فائدے پہنچاتے ہیں، جیسا ماں رحم میں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے۔ اس کو تو ہوش بھی نہیں ہے، ہم کو بھی ہوش نہیں ہے، سانس چل رہی ہے، دل چل رہا ہے، دماغ چل رہا ہے، بس چل رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو بولے اس کو ٹھہراتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو بچے کی شکل میں نکالتے ہیں۔ تو یہ بھی بات ڈاکٹر اسرار احمد میڈیکل آدمی ہے، بڑے اچھی طریقے سے سمجھائے کہ جانور کا جو بچہ پیدا ہوتا وہ تھوڑی دیر لڑکھڑاتا، اس کے بعد میں چلنا شروع کرتا۔ اور ڈسکوری چینل پہ یا اینیمل پلانٹ پہ کہیں بتائے تھے کہ وہ تانبیل جو ٹارٹائز ہوتا اس کے جو انڈے ہیں وہ انڈے پھوٹتے، وہ تانبیل سیدھا پانی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ کون سکھایا ان کو کہ پانی ادھر ہے، پانی وہاں جانا ہے؟ کون سکھایا اس کو؟ مگر پیدا ہوتے ہی چل رہے ہیں۔ انسان کا بچہ معذور رہتا 1 سال بھر تک، 6 مہینے سال بھر تک نہ چلتا نہ رینگتا، کچھ بھی نہیں، اماں کے گود میں رہتا، انہیں سنبھالتا، حالانکہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس لیے کہ تمہاری پیدائش یاد کرو، جانور کا بچہ تم سے اچھا ہے، پیدا ہوتے چلتا ہونا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ پھر تم کو بچے کی حیثیت سے نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی شدید عمر کو پہنچ جاتے ہو، جوانی کو پہنچ جاتے ہو۔ علم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، کس نے دیا ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیں آپ، یہ جو انٹیلیجنس ہے، جو وزڈم ہے، سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، دیکھتے، ریسیو کرتے، کان سے سنتے، پورا جمع ہوتا، میموری ریئیکٹ کرتی پورا۔ میں اس سے پہلے کئی مثالیں دے چکا ہوں کہ بھئی کوئی صاحب وہاں سے لڈو پھینکتے، آنکھ دیکھتی، فوراً دماغ کو بولتی کہ ایک لڈو آ رہا، دماغ اینالائز کرتا، بولتا ہاتھ آگے کر، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ کوئی ایک صاحب بنڈا پھینکتے، دماغ کو جاتا، وہاں اینالائز ہوتا، بولتا ارے مار لگیں گا، بچ اس سے، دبک جا۔ یہ پورا دماغ میں چل رہا ہے۔ بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں میں، یہاں مچھر کاٹا، مچھر کو دیکھا بھی نہیں میں، خالی دماغ میں سگنل گیا، بولا وہاں مچھر کاٹا، سیدھے ہاتھ کو لے کے جا کے وہاں اس کو مسل دے۔ تو یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ جوان جب ہوا آدمی، صلاحیتیں دی۔ وہ منکم من یتوفا و منکم من، جو تم میں سے ایسا ہوتا ہے جو کم عمری میں ختم ہو جاتا ہے، جوانی میں ختم ہو گئے، ایسا ہوتا ہے۔ وہ منکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جو پلٹایا جاتا ہے بیکار زندگی کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ ارذل العمر سے مجھے بچا لیجیے۔ جب آدمی کیسا بیکار ہو جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ تمام علم حاصل کرنے کے بعد اس کو کوئی چیز کا علم نہیں رہتا۔ میں ایک بنگلور کے ہارٹ اسپیشلسٹ کو دیکھا تھا، 80-90 برس کی عمر ہوگی ان کی، بیٹھے رہتے لونڈے بن کے، تو ان کے بارے میں لوگ بولتے کہ صاحب یہ پورے بنگلور میں ایک ہی آدمی تھا جس پہ لوگ تڑپتے تھے آ کے اپنے آپ کو بتانے کا، اب اس کو میڈیسن چھوڑو، ان کو یہ تک ہوش نہیں ہے کہ بیٹا ہے۔ ہمارے خود پہچانت میں کوئی محترمہ تھی، 90 برس کی عمر ہو گئی تھی، ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، تو لوگ ان سے 1 سال چھپائے، بولے یہ عمر میں اتنا بڑا صدمہ ہو جائے گا ان کو۔ 1 سال کے بعد بیٹے کا نام بول کے بولے کہ ایسا ہوا، بولے تو کون ہے وہ پوچھ رہے ہیں، اپنے بڑے بیٹے کو نہیں پہچان رہے، اپنے چہیتے بیٹے کو نہیں پہچان رہے، میموری چلے گئی ہے، علم چلے گیا ہے، کچھ ہوش ہی نہیں ہے کون کدھر ہے، یہ کون کرتا ہے یہ؟ اب ہماری تو عمر اسی قریب آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے یا اللہ ارذل العمر، مسنون دعا ہے کہ بیکار عمر سے ہم کو بچائیے، کہ سب جانتے ہوئے بھی جو ہے کوئی چیز کا ذہن ہی نہیں، ابھی بھلکڑ پن بہت ہو گیا ہے، بھول جاتے، ایک چیز سوچتے بھول جاتے، پھر ایک دم یاد آتا ہے، ایسا ہے، تو سب جانتے ہوئے بھی نہیں جانتا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر اس مثال سے بھی نہیں سمجھتے تو اور ایک مثال سے سمجھو، وہ ترى الارض حامدہ، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے بنجر ہے بالکل، اب جیسا بارش ہونے سے پہلے گرما کے موسم میں جو ہے پوری بنجر ہے زمین، کوئی جھاڑ نہیں دکھ رہا ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ
मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और जैसे ही हम उस पर पानी बारिश बरसाते हैं तो वो उभरती है, फूलने लगती है, और फिर हर किस्म की खूबसूरत चीज उसमें उगाती है। अब एक जगह आया सूरह फुरकान की 9th आयत में आया, कज़ालिकल नुशूर, हम इस तरीके से तुमको उगाएंगे। अब हदीस का एक्सप्लेनेशन इसमें आया कि भाई खबर में हो या जलाने में हो, हर चीज जल जाती है सिवाय रीढ़ की हड्डी का एक पीस बच जाता है। तो क़यामत में उसी से पूरा इंसान बनाया जाएगा। मैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यूसुफ हुसैन का रेफरेंस दे सकता हूं। हमारे मीटिंग्स होते थे इस्लामिक एकेडमी ऑफ साइंसेस के, तो कई एक्सपर्ट्स माशाल्लाह दीन के भी दुनिया के भी सब आ जाते थे। तो वो एक मिसाल, अमेरिका जाके आए थे तो बता रहे थे कि भाई यानी कुछ रिसर्च ऐसे हो रहे हैं कि फ्रॉग के एक टिश्यू से पूरा फ्रॉग बनाया गया। तो इंसान ये सब कर सकता है, क्लोनिंग कर सकता, टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकता, अल्लाह ताला नहीं कर सकते। तो जैसा मुर्दा बीज को बारिश होने के बाद जो है पूरा झाड़ का झाड़, बीज में पूरा जो है उसका जेनेटिक प्रोग्राम है क्या बनना है। एक आम का झाड़ है, वो गुठली में पूरा लिखा हुआ है, ये आम का झाड़ कितना होगा, उसके पत्ते कितने होंगे, वो कितने आम लगेंगे, और जो है फिर उसके बाद में झड़ने के बाद कितने बरस तक ये जिंदा रहेगा। पूरी लाइफ का प्रोग्राम है, जैसा आपके मेरे पूरी लाइफ का प्रोग्राम है। अंदर पूरा जेनेटिक प्रोग्राम, तकदीर लिख दी गई है, पूरा प्रोग्राम है क्या क्या करेंगे। मरने का वक्त भी लिखा हुआ है, कहाँ मरेंगे, कैसा मरेंगे, कब मरेंगे, सब लिखा हुआ है। तो यहाँ जो है ये मिसाल दे रहे हैं कि जैसा बीज उगता है इस तरीके से ज़ालिका इस तरह होगा। बिअन्नल्लाह, ये इसलिए है कि बिअन्नल्लाह हुवल हक़, ये इसलिए है कि अल्लाह ताला हक है, ट्रुथ है। वो अन्नहु यूहिल मौता, और वही मुर्दों को जिंदा करते हैं, जिन्नों को मौत देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं, वही मुर्दों को जिंदा करते हैं। वो अन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और बेशक वो हर चीज पे कुदरत रखते हैं। देखिए बाज़ वक़्त दुआओं में इंसान की कमजोरी है, क्या है कि अल्लाह मियाँ कबूल करते जी नहीं कि कैसा होएगा। तो उस वक़्त ये याद कर लेना कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है। हम उनकी ताकत को समझ ही नहीं सक रहे हैं, हम अपनी ताकत से उनकी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं, इतने बेवकूफ हैं हम। वो हर चीज पे जो है कादिर है। वो इन्न सात, यानी ये दुनिया के खत्म होने का लम्हा घड़ी, आते तुम ला रैब फीह, वो आके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं। ये तो कुरान है, इससे फैक्ट। अब फैक्ट फाइंडिंग जो साइंस है वो भी बोल रही कि द वर्ल्ड हैज टू एंड। सूरह अंबिया की 104th आयत में आप देख चुके हैं कि कोलैप्स होगी यूनिवर्स, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, डिसऑर्डर बढ़ जाएगी, दुनिया खत्म होने वाली है। साइंस भी बोल रही दुनिया खत्म होगी, उसके साइंस बताए निशानियां क्या होंगी। अर्थक्वेक्स बढ़ जाएंगे, वॉल्केनिक इरप्शंस बढ़ जाएंगे, समंदरों के लेवल्स ऊंचे हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है? तो इंडोनेशिया तो हेडक्वार्टर्स ऑफ अर्थक्वेक्स हो गया है। बात करें कि 8-10 दिन नहीं गुजरते एक अर्थक्वेक सुनते आप। तो अर्थक्वेक्स बढ़ जाएंगे क़यामत से पहले, वॉल्केनिक इरप्शंस बढ़ जाएंगे। तो यह अब मालूम हो रहा है कि ये एंड जो है करीब, भाई अब अल्लाह ताला के पास करीब तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स, वहां का टाइम का कॉन्सेप्ट अलग है। वअन्नल्लाह यबसु मन फिल क़ुबूर, और बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को जो खबरों में है उनको उठाएगा, यानी जो भी मर गए हैं उनको उठाएगा। व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मी वला हुदन वला किताबिन मुनीर, और फिर इंसानों में ऐसा है जो अल्लाह ताला के बारे में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के, बगैर रास्ता जाने के और बगैर रोशन किताब के अल्लाह ताला के बारे में जो है क्या करता है, बहस करता है, कुछ भी नहीं। एक साहब मुझसे मिले थे बहुत 30-40 साल पहले, तो बड़े सूफियाना किस्म की बातें कर रहे थे वो। तो मैं ऐसी बातों में काफी देर, 1-2 घंटे उनके साथ गुजारा। मैं कोई दावत में सब छोड़ दे के उनके साथ ही गुजारा, बड़े अच्छी बातें कर रहे थे। तो मैं उनसे कैजुअली ऐसे पूछा कि साहब आप किसका तर्जुमा फॉलो करते हो कुरान में? तो बोले मियाँ हम कुरान पे आए कहाँ से, अभी हम तो मारिफत इलाही में फंसे हुए हैं। बोले मैं बोला अब इसके बाद एक बात भी नहीं करूंगा मैं इनसे।
جو اللہ کو قرآن سے نہیں پہچانتا وہ اللہ کو کیسا پہچانیں گے؟ تو اب یہ ایک ایک قسم کے بغیر علم کے جو بولتے چلے جا رہے ہیں. اب 30-40 برس پہلے ظاہر تجربہ کم تھا, ان کی باتیں بڑی زبردست معلوم ہو رہی تھی. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات نہیں ہونا. قرآن اور حدیث کا, قرآن سے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, حدیث سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسی میں ہدایت ہے, راستہ دکھایا گیا ہے. اور یہ کوئی کتاب منیر ہے, روشن کتاب ہے, اس میں روشنی ہے, راستہ دکھاتی ہے. یہ جو آدمی ہے ثانیہ اطفی, یعنی پلٹتے ہوئے اپنے عقل میں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بحث کرتا ہے غلط, لیضل عن سبیل اللہ, ان کا مطلب کیا رہتا ہے کہ اللہ کے راستے سے ان کو گمراہ کرے لوگوں کو. دیکھیے اب جیسا ایک بات ہے کہ بعض لوگوں کا ایسا ہے گناہ کی زندگی گزرتی ہے ان کی. اب ان کے دوستوں میں کچھ نمازی پرہیزگار بھی لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو سمجھاتے, ارے میاں پڑھے نہیں قرآن میں غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے, چلو چلو کیا ہوتا کچھ نہیں, تو فلانی جگہ جائیں گے, فلانا پکچر دیکھیں گے, وہ کریں گے. تب یہ بھٹکانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں غفور اور رحیم ان لوگوں کے لیے ہوں جو ایمان لا کے عمل کرے, اس میں کچھ غلطی ہو گئی تو ان کے لیے غفور و رحیم. جیسا پچھلی دفعہ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے, وہ رکھ لیا میں, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے, یعنی قرآن پہ ویسی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ان کی مغفرت ہے اور اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ جو کفر کرے اور کذب کرے, عمل نہیں کرے, تو ان کے لیے تو جہنم کا, دوزخ کا عذاب ہے ان کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسماء الحسنی سے کھیلنا, کسی ایک اسم کو لے کے بیٹھ جانا. بھئی جہاں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے, عادل بھی ہے, عدل کرنے والے ہیں. بھئی کافر کو بھی مغفرت کر دی, مومن کو بھی مغفرت کر دی, تو پھر یہ امتحان بول رہے ہیں, پھر کا امتحان ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. اب جیسا میں آپ کو اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو کہا کہ ہاں میں بھی. تو اس کا مطلب جو نکلتا وہ یہ ہے کہ دیکھو تم اپنے عمل کو بت مت بنا لو کہ میں ایسی نمازیں پڑھ رہا ہوں, ایسے روزے رکھ رہا ہوں, اتنی خیرات کر رہا ہوں, میرا جنت میں جانا ضروری ہے. عمل سے نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگ جنت میں جائیں گے. اچھا آپ خالی اس حدیث کو لے لیے تو پھر قرآن کا نازل ہونا بے معنی ہو جاتا. تو جب عمل ہے ہی نہیں تو پھر قرآن کی ضرورت کیا ہے, حدیث کی ضرورت کیا ہے, توریت کی ضرورت کیا ہے, انجیل کی ضرورت کیا ہے, زبور کی ضرورت کیا ہے؟ عمل کرنا ہے بول کے. تو وہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. کہیں تم یہ سمجھو گے کہ میں بھائی اتنا عمل ہے میرا, اتنی نمازیں تہجد گزار ہوں, میں ایسا کرتا ہوں ویسا کرتا ہوں, میرا تو جنت میں جانا ضروری ہے. ذرا بات طویل ہوتی, میں کوٹ نہیں کر سکتا, کسی کو زبانی سنا تھا میں کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو کوئی شرابی پوچھا, بولتے کہ میں موسیٰ ذرا ہمارا مقام پوچھ لینا کیا ہے مرنے کے بعد. اتنے میں کوئی عبادت گزار بھی تھا, بات سمجھانے بول رہا ہوں میں, آتھینٹسٹی مجھے نہیں معلوم, کوئی عبادت گزار بھی تھا, بولے موسیٰ ذرا ہمارے بارے میں پوچھنا کیا مقام ہے جنت میں. تو خیر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو پہلے شرابی ملا تو اس سے بولے کہ بھئی تیرا تو دوزخ ہے. تو مچل گیا, بولا انصاف, مجھے دوزخ کے علاوہ ملے گا کیا؟ اب یہ جو عبادت گزار تھے وہ پوچھے موسیٰ کیا ہوا میرا؟ تو بولے جنت میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. چھوٹا سا کمرہ, اتنی عبادت کے لیے چھوٹا سا کمرہ؟ تو بولتے وہی آئی کہ فیصلے بدل کے سنا دو, اس کو جنت میں ڈالو اور اس کو دوزخ میں ڈالو. کہ عبادت پہ بھروسہ کر رہا ہے, وہ عبادت کو بت بنایا ہوا ہے. عبادت کیوں کر رہے ہیں ہم؟ عبادت اس لیے کر رہے ہیں. دیکھیے ایک پیسو وائس آ رہی ہے, انشاءاللہ وہ بات وہاں بات آ رہی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے, میرا کیا کریڈٹ ہے؟ نہ میرا علم ہے, نہ میری حکمت ہے, نہ میری ہدایت ہے, نہ میری عمر ہے, نہ زندگی, نہ رزق, کوئی چیز پہ میرا بس نہیں ہے.
تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ اپنے فخر پلٹتا ہوا، اکڑ کر پلٹتا ہوا تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں مشہور کرتا ہے، لہو فی الدنیا خزیون، اس کو دنیا میں بھی بدنامی ہے، وہ نذیقہ یوم القیامت عذاب حریق، اور وہ قیامت کے دن جلنے کے عذاب کا مزہ چکے گا، ذائقہ اگر آپ بولے، اس کے معنی ایکسپیرینس کے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں پچھلی دفعہ کلو نفس ذائقۃ الموت کی بات آئی، تو میں مثال دیا کہ بھئی جیسا ذائقہ تھوڑی دیر کا رہتا، موت کیونکہ آپ سوئے اور موت واقع ہوئی اور قیامت میں اٹھے، ٹائم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ذائقے کی اتنی دیر ہوئی۔ لیکن اس لفظ کے اور ایک معنی آتا ہے تجربے کے، ایکسپیرینس کرنے کا۔ تو یہاں کیا ہے، یعنی یذیقہ یوم یعنی یہ قیامت کے دن جلنے کا عذاب ایکسپیرینس کرے گا، وہاں تھوڑی دیر کا مزہ نہیں ہوگا، ایکسپیرینس کرے گا، نہیں معلوم کب تک، جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہیں۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس لیے جو تو تیرے ہاتھوں نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جو ہے ظلم نہیں کرتا۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور انسانوں میں ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے پہ کھڑے رہ کے کرتا ہے۔ یہ کنارے کا ایکسپلینیشن کیا ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کے ساتھ بھلائی ہوتی، کھاتے پیتے مزے میں چل رہے ہیں تو بڑا اطمینان سے سیٹسفائیڈ ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ، یعنی اگر اس کو آزمائش میں ڈالا گیا، لے کے آزمایا جا رہا، انقلب علی وجهه، تو اپنا اٹینشن، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ سے پھیر لے گا۔ دیکھیے ہماری بھی کیفیت ہے، امتحانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی غرض ہے 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کل ہی کہیں بات آ رہی تھی ایسی کہ جو ہے بھائی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ گھر والے بولے اب نماز نہیں چھوڑتا ہے، رزلٹ نکلا فرسٹ کلاس نکل گئے، بہترین پرسنٹیج آیا، ایسی نماز چھوڑے کہ لوگ بولے کہ اب نہیں پڑھتا نماز میں۔ تو اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ اب انسان کی اور ایک کیٹیگری جو فطرت کی آ رہی ہے، یہ 16 مرتبہ قرآن میں انسان کے کیریکٹر کو ڈسپلے کیا گیا ہے، 16 مرتبہ۔ تو اب دیتے رہتے ہیں، آزمائش کچھ بھی نہیں، دے رہے ہیں، خوش ہے اطمینان سے، لے کے آزما رہے ہیں، تو جو ہے اپنا رخ پلٹ لیتا ہے، بولے سب لیتا ہے۔ ایک صاحب مجھے ریاض میں ملے تھے، بولے تعلیم یافتہ آدمی، تو پنجابی تھے، وہ بولے صاحب میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بولے میں نے نماز شروع کی، کچھ فرق نہیں ہوا، تو میں نے نماز چھوڑ دی، بولے کچھ فرق نہیں ہوا۔ آپ نماز دولت کے واسطے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، غلامی کا ڈسپلے کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا دولت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو یہ ہیومن نیچر جو ہے قرآن میں جگہ جگہ کھول کے بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو ایسا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں، دیکھیں جب دیتے ہیں شکر ادا کرنا ہے، جب لیتے ہیں صبر کرنا ہے۔ تو جب دیتے ہیں تو خوش رہتا ہے، اور جب لیتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے۔ خسیرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا کا بھی نقصان ہو گیا، آخرت کا بھی نقصان ہو گیا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ جو ہے کھلا ہوا نقصان ہے۔ خسران ایگزیجریٹڈ ناؤن ہے، جیسا رحمان، یعنی بہت زیادہ کھلا ہوا نقصان ہے۔ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھنا۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا ہے، مخلوق ہے، مخلوق میں سے ایسوں کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے، مخلوق کو آپ پکاریں گے تو نہ نقصان پہنچتا نہ فائدہ پہنچتا۔ آپ سمجھتے کوئی دے رہا ہے، دینے والا، دلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کسی کے ہاتھ سے دلا دے وہ بات اور ہے، دینے والا اصل جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ ذالک ہوا ضلال المبین، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یعنی اتنی دور کی گمراہی ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارنا، یہ بہت ہی دور کی جو ہے گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، یعنی وہ ایسی مخلوق میں سے ایسے چیزوں کو پکارتا ہے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے بنسبت نفع کے، بنسبت فائدے کے۔ نقصان کیوں قریب ہے؟ کیونکہ سورہ نساء کی 48 اور 116 دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کروں سوائے شرک کے۔ اگر میں چاہوں تو ہر گناہ کو معاف کروں، اگر چاہوں تو،
مگر شرک کے بارے میں بول دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو پھر یہ من دون اللہ کسی اور کو پکار رہا، تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، یہ شرک ہے۔ تو یہ اس کا نقصان زیادہ قریب ہے بنسبت فائدے کے۔ وَلَبَئْسَ الْمَوْلَى وَلَبَئْسَ الْعَشِيرُ، تو یہ جو مولا ہے، اس کا جو گارڈین ہے، جس کی طرف پلٹتا ہے، وہ بھی خراب ہے، اور اس کا جو ساتھی ہے شیطان، جو بھٹکا کے یہ کام کروا رہا ہے، وہ بھی جو ہے برا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے جنتیں باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو ارادہ ہے کرتا ہے۔ ہم اپنے ارادے پہ عمل نہیں کر سکتے۔ میں فرض کیجئے کہ سوچوں کہ یہاں سے کود کے فوراً فرسٹ فلور پہ چلے جاؤں، نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، میری استطاعت کے باہر ہے وہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ اب اس آیت کے دو معنی آ رہے ہیں، اب آپ آگے جو یہ ہے، من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ ہو جو ہے ضمیر، بعض علماء اس کا ٹرانسلیشن ایسا کرے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے، اور بعض یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے نفع اور نقصان کی جو بات آ رہی ہے وہ کس لیے پکار رہے ہیں؟ مدد کے لیے۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مدد کرتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ تو جن کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، دیکھیں دو انٹرپریٹیشنز ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی خود کی مدد نہیں کرے گا، دوسرے لوگ مدد کریں گے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو ان کو چاہیے کہ کوئی ذریعہ آسمان تک پھیلائے، ثُمَّ الْيَقْطَعْ، پھر اس کو کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، تو دیکھیں کہ اس ترکیب سے کوئی رسی لٹکا دیے اوپر، اس کے بعد میں اس کو کاٹ دیے کہ ظاہر ہے گر جائیں گے، تو دیکھیں کہ ایسی ترکیب سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا کیا۔ اب یہاں دو انٹرپریٹیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کیا ہے، جو سمجھتا ہے ان کی مدد نہیں کرے گا، ایسا کر کے گر کے دیکھے کہ غصہ ٹھنڈا ہے۔ اگر یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، مخاطب پہ ہے یا یہ مشرک پہ ہے، تو وہ دیکھے تو سمجھتا ہے کہ دوسرے مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا، تو رسی ٹانگے کاٹ دے، گر جائے، ختم ہو جائے، دیکھے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے کیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس طرح ہم نے اپنی آیاتوں کو کھول کھول کر سمجھایا ہے، قرآن کی آیاتوں کو کھول کھول کر سمجھایا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو وہ چاہتا ہے راستہ بتاتا۔ بات ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہدایت پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا ہے، سیدھی پلین عربک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ارادہ کرتا ہے، يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اس کا پاور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، ایک ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ قرآن نازل ہو گیا، حدیث سامنے ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہے، ہم قرآن پڑھیں اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو بیک آف دی مائنڈ دل میں یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا ہے، قرآن خود اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہم کو پڑھنے بٹھا دیا ہے، اس کا کام ہے، مگر ہماری ڈیوٹی ہے کہ کام کر رہے ہیں۔ اب کسی کے اوپر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ مانتا ہی نہیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہ رہا۔ آپ دنیا بھر کی محنت کر لیں، ہدایت نہیں دینا چاہ رہا، کیا کر سکتے ہیں؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں، وہ لوگ جو کرسچنز ہیں، وہ لوگ جو آتش پرست ہیں، پارسی جس کو ہم بولتے ہیں، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر رہے ہیں. یہاں تو دنیا بھر کے جھگڑے چل رہے ہیں, یو آر رائٹ, آئی ایم رائٹ, وہ قرآن سے یہ نکالو, قرآن سے وہ نکالو, ہنگامے چل رہے ہیں چو طرف. کئی اسٹیٹمنٹس آئے لوگوں کے, نعوذ باللہ, بولے یہ قرآن میں یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا تو یہ آیتیں نکال دو, بلکہ ڈیمانڈ آیا لوگوں کا, ہم صحیح ہے تم صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب یہاں یہ فیصلے یہاں ہونے کے نہیں ہیں, قیامت کے دن یہ فیصلے ہوں گے. تمام لوگوں میں جو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. اور مشرکین کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا ہے, بتا دیے کہ یہ ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے. بھائی مومنین پہ گواہ ہے, یہودیوں پہ گواہ ہے, کرسچنس پہ گواہ ہے, ستارہ پرستوں پہ گواہ ہے, آتش پرستوں پہ گواہ ہے, مشرکوں پہ گواہ ہے, سب پہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہاں بھائی کوئی ثبوت لے کے آؤ, وہ خود گواہ ہے, اس کو معلوم ہے, تو اس دن فیصلہ کرے گا. اب یہ آیت سجدہ آ رہی ہے تو یہاں ذرا اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض. کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. والشمس والقمر, اور سورج اور چاند, والنجوم اور تارے, والجبال اور پہاڑ, والشجر اور جھاڑ, والدواب اور تمام جانور, وکثیر من الناس, اور انسان میں کثیر تعداد, وکثیر حق علیہ العذاب, اور بہت سے ایسے ہیں جن پہ عذاب حق ہو گیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے. اب یہاں ایک بات کرنا ہے کہ سجدے کو, لفظ سجدہ سمجھنا ہے. لفظ سجدے کے معنی ہوتے ہیں کہ سمبل آف سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن, جھک جانا اللہ تعالیٰ کے سامنے. کیونکہ ہم نے نہ سورج کو جھکتے ہوئے دیکھا ہماری ویسا سجدہ کرتے ہوئے, نہ چاند کو دیکھا, نہ تاروں کو دیکھا, نہ جھاڑوں کو دیکھا, اور نہ جو ہے جانوروں کو دیکھا. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے. مکمل اطاعت ساری کائنات کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو لاز بنائے ہیں, جس کو لاز آف نیچر ہم بولتے ہیں, وہ لاز آف نیچر کی پیروی کرنا, مکمل پیروی کرنا. کیونکہ لاز آف نیچر اور لاز آف اللہ تعالیٰ, یہ سائنٹسٹ کا عجیب پریشانی ہے. لاز آف نیچر بولتے, مومن کو چاہیے کہ ان کو لاز آف اللہ ہے بولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے سامنے مکمل جھک جانا یہ سجدہ ہے. اور کئی انسانوں میں سے بھی ہم لوگ ابھی سجدہ کر چکے, کئی نہیں مانتے, نہیں جھکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر اس کے بعد میں اب یہاں دو سجدے اور سمجھنا ہے. فرشتوں کا سجدہ کروایا گیا انسان, تو اس سے پہلے بات آئی کہ بھئی فرشتے کیا ہے, ملائک, میم لام کے کاف کے مادے میں جو ہے انرجیز کی بات آ رہی ہے. تو ابلیس نہیں کرا, ابلیس فرشتہ نہیں تھا. قرآن سے ثابت ہے کہ انہو کانا من الجن, سورہ کہف کی 50 آیت ہے. تو تمام انرجیز کو کہا گیا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, تو نہیں جھکے, ابلیس نہیں جھکا, دوسرے انرجیز جھک گئے. تو اب آپ کے پاس الیکٹریسٹی پہ کمانڈ ہے, ساؤنڈ پہ کمانڈ ہے, میگنیٹزم پہ کمانڈ ہے, ہیٹ پہ کمانڈ ہے, نیوکلیئر انرجی پہ کمانڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اگر وہ نہیں جھکا تھا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور آج آپ یورپینز اور یہودی اتنے ایمیونیشن ہیں ان کے پاس, یہ انرجی اللہ تعالیٰ کبھی بھی سلب کر لے سکتے ہیں ان سے. اس وقت ہماری میجورٹی ہو جائے گی, ہم تو ماریں گے. جو حدیث میں جو بات آ رہی ہے کہ پہاڑ بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, مشرک چھپا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ پریزنٹ سیٹ اپ جو ایمیونیشن کا ہے اس میں تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے ان سے. بلکہ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹینکس چلے آ رہے ہیں, وہ ان کے بچے جو ہے پتھرے مار رہے ہیں اس کے اوپر. یہ ہمارا کمپیریزن ہے, ہم خالی پتھرے مار سکتے ہیں, ہمارے پاس ایمیونیشن ہی نہیں. حالانکہ حکم آیا تھا کہ تم تیاری کرو, اسلام کو قائم رکھنے کے لیے, ڈیفنس کے لیے تیاری کرو, ہم نے نہیں کی. تو یہ انرجیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں دیا. یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے انسان کے, اور کبھی بھی اس کو سلب کر لے سکتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے. تو اس زمانے میں سجدے کا یہ تھا کہ ایک مارک آف ریسپیکٹ تھا کہ ان کے والدین اور ان کے تمام بھائی جو ان کے سامنے جھکے. اس کے بعد میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کی ممانعت آ گئی. تو جو تمام سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں, وہ میں یہون اللہ فما لہ من مکرم, اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. پھر بات معلوم ہو گئی کہ عزت بھی آپ کے ہاتھ میں, ذلالت بھی آپ کے ہاتھ میں. سورہ آل عمران میں بھی بات آ گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں میں ایک پرٹیکولر گروپ میں موو کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی میں ان میں موو کروں گا تو میری عزت ہوگی. میں سے پہلے بھی بولا, کوئی میری پہچانت کے بہت کوئی صاحب جو ہے گھر پہ فون کرے
کر کے بولے بھائی ایک گڈ نیوز ہے. بولے کیا ہے؟ تو بولے مجھے فلانے کلب کی ممبرشپ مل گئی. بولا واہ. بولے کیا گڈ نیوز ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بولے آپ کو معلوم ہے حیدرآباد کے ٹاپ انفلوئنشل لوگ آتے ہیں وہاں. بولے تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ کلب سے عزت نہیں ہوتی, لوگوں میں موو کرنے سے عزت نہیں ہوتی. عزت جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کی عزت ہوتی ہے, جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں وہ ذلیل ہوتا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے, انشاءاللہ ختم ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ سجدہ کر دیں گے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو جھگڑا کرنے والے ہیں جو اپنے پالنے والے کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. یہ جھگڑا کیا ہو سکتا ہے دونوں میں؟ یہ دو کون ہیں؟ ایک تو مومن ہے, ایک کافر ہے. دیکھیے مومن بولتا ہے کہ اللہ میرا پالنے والا ہے, کافر بولتا ہے نہیں, ارے محنت کر رہے صبح سے دفتر میں بیٹھ کے کما کے لے کے آئے, آپ اللہ کا پالنے والا ہے بول رہے. تو یہ دونوں کا جھگڑا ہے. کافر اگر اللہ تعالیٰ کو رب مان لے تو پھر مومن ہو جائے. تو مومن کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک اور اپنا پالنے والا فوسٹرر سمجھتا ہے. کافر یہ نہیں مانتا. فالذین کفروا, تو جو اس انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا رب ہونے کا انکار کرتے ہیں, قطعت لہم ثیاب من النار, ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. دیکھیے ذرا تھوڑا سا اس کو فیل کرنا, پریکٹیکلی فیل کرنا. ہمارے جو کپڑے ہیں ہمارے جسم سے لگے ہوئے ہیں, پورے چمٹے ہوئے ہیں. تو آگ کے جب کپڑے کاٹے جائیں گے تو وہ کپڑے چمٹے ہوئے رہیں گے جسم سے, ڈیرے کے ایسا تو نہیں رہیں گے. وہ بھی ہے پلرز کی طرح آگ میں جو ہے بند کر دیے جائیں گے. تو کیا کیفیت ہوگی بھائی؟ معمولی بھانپ اگر لگ جائے, 100 ڈگری سینٹی گریڈ کی بھانپ اگر لگ جائے تو چھالے آ جاتے, طبیعت بحال ہو جاتی. معمولی آگ لگ گئی تو بولے بھائی وہ 70% برنز ہیں, ان کا بچنا مشکل ہے بولے. تو یہاں تو بولے کہ پتھر اور انسان ایندھن ہوں گے. اب یہ بول رہے ہیں کہ کپڑے ان کے جو ہے آگ سے آگ کے کاٹے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, اور ان کے سروں پہ جو ہے گرم پانی ڈالا جائے گا. حمیم اسی سے حمام ہے, جہاں گرم پانی سے پانی نہایا جاتا ہے. ہماری اصطلاح میں حمام کا لفظ آ گیا. وہ حمیم کا مطلب جو ہے گرم پانی. اور پکا دوست, جیسا پانی ابل کے مالیکیولز ایک دوسرے میں واٹر کے چلے جاتے, حمیم پکے دوست کو بھی بولتے کہ ایک دوسرے میں دوست جو ہے ملے ہوئے رہتے, انہوں ان کے گھر میں جا رہے ہیں, انہوں ان کے گھر میں جا رہے ہیں, ویسے پکے دوست کو بھی حمیم بولتے. تو ان کے سروں پہ گرم پانی ڈالا جائے گا. یسحروا بہ ما فی بطونہم وجلود, تو اس سے ان کے پیٹوں میں جو ہے اور ان کے کھالوں میں جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا, گل جائے گا. کتنا نہیں گرم پانی ہوگا بھئی. اب گرم پانی نہاتے ہیں آپ, گرم پانی چائے پیتے ہیں آپ, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آپ غور کیجئے, چائے گرم گرم جو ہے زبان پہ جاتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی چائے آپ پیتے پیتے ذرا جسم پہ ڈال کے دیکھیے کیسا جلتا, کیونکہ یہ ٹیشوز ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے وہ ٹیمپریچر کے واسطے. پیرے مزے میں آپ, کچھ بھی نہیں ہو رہا, آنکھ پہ گرتے ارے کیا جل گیا بھائی, بولے چلو چھالا آ گیا. تو وہ ٹیشوز ڈیزائن ہی نہیں ہے ہائی ٹیمپریچر کے لیے. تو وہاں کی جو گرمی ہوگی, تو جو گرم پانی ہوگا اس کا ٹیمپریچر اتنا ہوگا کہ ان کا اندر جو پیٹ وغیرہ ہے وہ اور جلد اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے. تو یہ پورے جو ہے پگھل جائیں گے. کتنی نہیں گرمی ہوگی, اللہ محفوظ رکھے ہم کو, ہمارے متعلقین کو. وَلَهُمْ مَخَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کے لیے ہنٹرز ہوئیں گے لوہے کے. جیسا سرکسوں میں دیکھتے آپ چمڑے کے ہنٹر سے مارتے, اس طریقے سے لوہے کے ہنٹر ہوں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها, اور جب بھی یہ ارادہ کریں گے کہ وہ دوزخ سے نکلیں گے تو ان کو وہاں لوٹا دیا جائے گا. اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلیک ہول کی کیفیت تو نہیں. بلیک ہول میں تو اندر آگ ہی آگ ہے, پوری آگ ہے, اور اتنی گریویٹی ہے کہ روشنی تک باہر نہیں نکل سکتی, اس واسطے بلیک ہول بولتے ہیں اس کو. تو یہ نکلنا بھی چاہیں گے تو گریویٹی ان کو اندر کھینچ لیں گی, آٹومیٹک ارینجمنٹ ہے. بلیک ہولز تو ہر گیلیکسی میں بلیک ہولز ڈسکور ہوئے ہیں. تو دوزخ تو دیکھ لیے ہیں, اس کے باوجود اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہماری بدقسمتی ہے. وذوقوا عذاب الحریق, اور کہا جائے گا کہ یہ جلنے کا عذاب جو ہے چکو, اس کا ایکسپیرینس کرو.
اس کے برخلاف ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو ان کے لیے جو ہے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، اور ان کو جو ہے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اب اس زمانے میں ریشم کی بڑی قیمت تھی، تو ریشم کا، دیکھیں یہاں آگ کا لباس ہے، وہاں ریشم کا لباس ہے، وہاں آگ جاری ہے، یہاں جو ہے ندیاں بہ رہی ہیں، ندیوں کا پانی ہے، اور سونے کے جو ہے ہو سکتا ہے یعنی ان کے وہ بتانے کے لیے کہ ان کا مقام بتانے کے لیے سونے کے کنگن جیسا یہاں میڈلز وغیرہ لگاتے ہیں، تو ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ لباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں جو ہے ریشم ہوگا، وہ ہدو الی الطیب من القول۔ یہ دیکھیے اب یہاں بات سمجھیے، یہ پیسو وائس ہے، جو کوئی تھوڑی بہت عربی سمجھتے ہیں، ایکٹیو وائس اور پیسو وائس۔ دیکھیے آپ میرے لیے کوئی کام بولے، میں بولا کہ آئی ول ڈو اٹ، میں کر دوں گا، یہ ایکٹیو وائس ہے۔ آئی ول گیٹ اٹ ڈن، یہ پیسو وائس۔ تو یہاں ہدو یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول جس کو بولتے ہیں، ان کو ہدایت دی گئی تھی۔ یہ جو جنتی ہیں، ہدو الی الطیب من القول، یعنی بات میں جو پاک اور فائدہ مند ہے، یعنی قرآن اور کلمہ طیبہ، اس کی ان کو ہدایت دی گئی تھی۔ پہلے کون دیا تھا ہدایت؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اسی لیے جنت ملی۔ وہ ہدو الی صراط الحمید، اور ان کو راستہ دکھایا گیا تھا حمید کا، یعنی اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کی گئی ہے، جن کا شکر ادا کیا گیا ہے، ان کا راستہ، جنت کا راستہ ان کو بتایا گیا تھا۔ اب دیکھیں ذرا ایک بہت ڈیلیکیٹ پوائنٹ سمجھے، جو ممکن ہے میں غلط ہوں، مجھے جو سمجھ میں آیا کہ مومن کا ایمان ایسا رہتا ہے کہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں نہیں کرایا، کروایا گیا ہوں۔ کافر کا مزاج ایسا رہتا ہے، میں نے کیا ہے، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا۔ مومن کا ہمیشہ یہ رہتا، آپ توفیق دیے تو توفیق، آپ ہدایت دیے میں ہدایت پہ ہوں، آپ دولت دیے میں دولت پہ ہوں، آپ علم دیے میں علم پہ ہوں۔ مگر کافر یہ بولتا ہے کہ بھئی میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھ سکا، آپ ایسی کیسی بات بول رہے ہیں۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا ایک پیسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ دیں گے تو میں لوں گا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور کافر کا ایک ایکٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا، انا کی کیفیت۔ ایکٹیو تو اللہ تعالیٰ ہے، انا تو اللہ تعالیٰ کو سوٹ کرتی، اور کس کی انا ہے؟ فاعل حقیقی تو وہی ہے، کائنات پوری پیدا کریں۔ تو بولے یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنتی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی گئی تھی، جن کو جنت کا راستہ بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا راستہ بتایا گیا تھا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قرآن کا، رسولوں کا تمام، اور پھر لوگوں کو یسدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کعبے کو بھی جانے سے روکتے ہیں، جو مشرک مکہ تھے۔ اب جیسا سیدھی سی بات ہے، صلح حدیبیہ میں 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ تقریباً 1400 صحابی کو لے کے واپس ہونا پڑا، مسجد حرام سے روک دیے، کعبے کو جو ہے طواف کرنے کی اجازت نہیں دیے وہ لوگ، حالانکہ وہاں کے ان اصولوں کے خلاف بھی تھا وہ۔ تو وہ لوگ جو مسجد حرام کو جانے سے روکتے ہیں، یعنی مسجد حرام کعبہ شریف کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی حرام الذی جعلناہ للناس سواء للعاکف فیہ والباد، یعنی جو ہم انسانوں کے لیے مساوی بنائے ہوئے ہیں، ایکول بنائے ہوئے ہیں، وہاں جو رہتا ہے اس کا بھی وہی حق ہے، اور جو دوسرا وزٹ کرتا ہے اس کا بھی وہی حق۔ وہاں کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی ہم کعبے والے ہیں، ہم پہلے کریں گے تم بعد میں کریں گے، نہیں۔ تو دونوں کا، باہر سے آنے والے کا بھی حق اتنا ہی ہے اور وہاں رہنے والے کا بھی حق اتنا ہی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور وہاں جو بھی کوئی ظلم سے یعنی صحیح راستے سے، حق سے ہٹنا چاہے گا، حق کی طرف پلٹے گا،
नुज़ीक़ुहु मिन अज़ाबिन अलीम, तो उनको हम एक तकलीफ दे अजाब का मजा चखाएंगे, एक्सपीरियंस करवाएंगे। अब ये मुल्हिद और हनीफ में क्या फर्क है? हनीफ का लफ्ज आयत नंबर 31 में इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे आएगा। हनीफ का मतलब ये होता है कि ऐसा शख्स जो तमाम बुरी चीजों को छोड़ के अच्छी चीजों की तरफ चले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सर्टिफिकेट है, काना मिन वमा काना मिनल मुशरिकीन आया, फिर हनीफ थे बोल के आया। और उसका ऑपोजिट मुल्हिद है। मुल्हिद किसको बोलते हैं? जो अच्छी चीजों को छोड़ के बुरी चीज की तरफ, गलत चीज की तरफ पलट जाता है। तो जो कोई मक्के मोज़म्मा में यानी जुल्म से सही चीज को छोड़ के गलत चीज की तरफ चले जाएगा, तो उसको अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नुज़ीक़ुहु मिन अज़ाबिन अलीम, हम उसको जो है बहुत तकलीफ दे अजाब हम उसको चखाएंगे।